معاف کرنے میں جو لذت ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کرنے کے باوجود بھی ان سے کہا تھا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہارے ساتھ میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، اور بلکہ میری خواہش یہ ہے اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کو معاف کر دے۔ اور جیسا کہ سردار انبیاء سرور کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ حدیبیہ میں 80 ایسے کافروں کو کہ جو موقع دیکھ کر مسلمانوں کی صف میں گھس آئے تھے، مسلمانوں کے لشکر میں گھس آئے تھے، تو جب انہیں پکڑا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غورث بن حارث کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کر لیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی اور اس کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بلایا اور انہیں یہ منظر بھی دکھایا اور سنایا، لیکن اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا۔ اور اسی طرح لبیدہ بن عاصم نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور باوجود علم و قدرت ہونے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت یہودیہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے واقعے کو بھی آنا جانا کر دیا تھا، اور اس عورت کا نام زینب تھا، اور وہ ایک یہودی کی بہن تھی جس کا بھائی مرحب جنگ خیبر میں محمود بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شانے کے گوشت میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گوشت پیش کیا، اور خود اس شانے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زہر آلودہ ہونے کا علم دے دی تھی، خبر دے دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس سے دریافت کیا، تو اس نے یہ بات اقرار کر لی، قبول کر لی، تو اور اس نے پھر یہ بات بیان فرمائی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، گوہ اسے بعد میں قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اسی کھانے اور اسی زہر سے ایک صحابی بشر بن برآ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت ہو گئی تھی، تو اسے قصصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا تھا۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرموں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بدلہ نہ لینے کی اور معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔